بسم الله الرحمن الرحيم. حال الصحابة رضي الله عنهم عند وفاته صلى الله عليه وسلم وبكاؤهم على فراقه. وأخي ابن خسرو عن أنس رضي الله عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأصبح أبو بكر رضي الله عنه يرى الناس يترامسون فأمر غلامه يستمع ثم يخبره فقال سمعتهم يقولون مات محمد صلى الله عليه وسلم فاشتد أبو بكر وهو يقول انقطاع ظهري فما بلغ المسجد حتى ظنوا أنه لم يبلغ. كذا في الكنز. وأخي عبد الرزاق بن سعد وابن أبي شيبة وأحمد والبخاري وابن حبان وغيرهم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه خرج حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر رضي الله عنه يكلم الناس فقال اجلس يا عمر فتشهد ثم قال أما بعد فمن كان منكم يعبد محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله تعالى حي لا يموت فإن الله تعالى قال فما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم الآية. قال والله لكأن الناس لم يعلموا أن الله أنزل هذه الآية حتى تلاها أبو بكر فتلقاها منه الناس كلهم فما تسمع بشر من الناس إلا يتلوها. وقال عمر الخطاب رضي الله عنه والله ما هو إلا أن سمعت أن أبا بكر تلاها فعقرت حتى ما تقلني رجلاي وحتى أهويت إلى الأرض وعرفت حين سمعته تلاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات. كذا في الكنز. وأخذ ابن سعد عن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فحزن عليه رجال من أصحابه حتى كاد بعضهم يوسوس فكنت ممن حزن عليه فبين أنا جالس في أطم من أعطام المدينة وقد بويع أبو بكر رضي الله عنه إذ مر بي عمر رضي الله عنه فلم أشعر به لما بي من الحزن فانطلق عمر حتى دخل على أبا بكر رضي الله عنه فقال يا خليفة رسول الله ألا أعجبك مررت على عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فذكر الحديث بطوله كما سيأتي في السلام. میرا عزیز دوستو بزرگوں دنیا کے حوادثات وہ نہیں جانتے. دنیا کے حوادثات وہ لوگ نہیں جانتے جن کو دین کے حادثے کا غم ہوتا ہے. اور دین کے حوادثات وہ نہیں جانتے جنہیں دنیا کے حادثے کا غم ہوتا ہے. اس لیے کہ ہر شخص کو اس کے جانے کا غم ہوتا ہے جس سے اس کو محبت ہوتی ہے. لوگ دنیا سے محبت ہے انہیں علماء کی اموات سے زیادہ دنیا والوں کی اموات کا غم ہوتا ہے. اور جن کو دین سے محبت ہوتی ہے ان کو دنیا داروں سے زیادہ دنیا سے علماء کے جانے کا غم ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا صحابہ کو اتنا غم تھا کہ صحابہ کو اس کا یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ آپ کی وفات ہو گئی. عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس قرآن کی آیت کے سننے سے پہلے تک ہمت سے دے, بہت ہمت سے دے, کسی کو کہنے نہیں دیتے تھے کہ آپ کی وفات ہو گئی. اس لیے کہ اس بات کا خیال نہیں رہا تھا کہ آپ کی وفات اتنی جلدی ہوگی یا آپ کی وفات ہوگی, یہ بھول گئے ضرور. لیکن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آیت یاد دلائی. اس آیت کو یاد کر کے فرماتے عمر رضی اللہ عنہ کہ پھر تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حادثہ ہو ہی گیا ہے. ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس حادثے کا بالکل یقین نہیں آ رہا تھا. جو کہتا تھا آپ کی وفات ہو گئی
حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس کو ڈانٹتے تھے، دھمکی دیتے تھے اور کہتے تھے کہ نہیں، آپ کی وفات نہیں ہوگی جب تک منافقین چن چن کر ختم نہ کر دیے جائیں، آپ کی وفات نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام کی غم کی جو کیفیت تھی آپ کی وفات پر، اور چاروں طرف سے دشمن کھڑے ہو گئے تھے مقابلے کے لیے، اور صحابہ کے دلوں میں یہ وسوسہ پیدا ہونے لگا تھا کہ اب اسلام مٹ جائے گا اور اسلام کا چراغ بجھ جائے گا۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسا انتظام کر دیتے ہیں کہ کسی بھی خیر کے کام سے امت بکھرتی نہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے ایسے حالات بنا دیتے ہیں کہ جس سے امت کی اجتماعیت بکھرتی نہیں، ورنہ شیطان ایسے موقعوں پر یہ خیال پیدا کرتا ہے کہ ہمارے حضرت چلے گئے ہیں، اب تو بات ختم ہو گئی، اب تو رونقی ختم ہو گئی۔ یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے کسی بھی خیر کی لائن سے کسی مسلمان کو ہٹانے اور محروم کرنے کے لیے، وہ یہ خیال پیدا کرتا ہے، کہ ہمارے حضرت چلے گئے ہیں، اب تو وہ بات ہی نہیں جو پہلے تھی۔ یہ وسوسہ شیطان کا ہوتا ہے۔ صحابہ کے دلوں میں بھی یہ وسوسہ آ چکا ہے، تو ہم اور آپ کیا چیز ہیں کہ ہمارے دل میں وسوسہ نہ آئے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ایسے موقع پر شیطان کام سے بٹھانے کے لیے اور کام سے بدزن کرنے کے لیے اور کام کی برکات کو یہ کہہ کر کے اب ختم ہو گئی ہیں، اب ان کی مدد نہیں کی جائے گی، شیطان یہ کہہ کر کام سے ہمت توڑنے کے لیے دلوں کے اندر یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے۔ اگر یہ وسوسہ صحابہ کے دل میں پیدا ہو سکتا ہے کہ اسلام اب ختم ہو جائے گا، تو اس زمانے میں لوگوں کے دلوں میں یہ وساوس پیدا ہونا کہ اب کام ختم ہو گیا، اب کام کہاں ہے، کیا بعید ہے اس زمانے میں اگر شیطان صحابہ کے دلوں میں وسوسہ پیدا کر سکتا ہے، جو سب سے زیادہ صاف دل کے اور ایمان کی قوت لیے ہوئے صحابہ تھے، تو اس زمانے میں اس کمزور ایمان کے ساتھ اگر شیطان مسلمانوں کو اس دھوکے میں ڈال دے کہ اب کوئی کام نہیں ہے، اب کوئی اجتماعیت نہیں ہے، تو کیا بعید ہے۔ اس لیے چاہیے ایسے موقع پر چاہیے کہ جانے والے کے کام کو اور اس کے نہج کو اور اس کے طریقے کو مضبوطی کے ساتھ تھام لیا جائے۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی کیا۔ وہ سمجھ گئے کہ شیطان اس وقت صحابہ کو بکھیرنے کے لیے اور صحابہ کو ان کی فکروں سے منتشر کرنے کے لیے یہ وسوسہ پیدا کرے گا۔ ادھر منافقین نے کہا کہ اب ان کی مدد نہیں کی، اب ان کی اجتماعیت ختم ہو گئی۔ ادھر کفار نے کہا اب غیبی مدد ان کی نہیں ہوگی، پہلے ان کی آسمان سے مدد ہوا کرتی تھی، اب وہ نبی نہیں ہے ان کے درمیان جن کے ذریعے ان کی مدد کی جاتی۔ حالانکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ اللہ کی نصرت انبیاء تک محدود نہیں ہے، اور جو کیفیت نصرت کی نبی کے ساتھ ہے، وہی کیفیت قیامت تک ہر امتی کے ساتھ ہے، قیامت تک ہر امتی کے ساتھ۔ اس لیے نصرت کا سلسلہ کسی نبی کی وفات پر ختم نہیں ہوتا، تو کسی ولی کی وفات پر کیسے ختم ہو جائے گا؟ نصرت کا سلسلہ نبی کی وفات پر ختم نہیں ہوتا، تو ولی کی وفات پر کیسے ختم ہو جائے گا؟ تو ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت صحابہ کرام کو سنبھالا، حالانکہ صحابہ اتنے غم میں ڈوب گئے تھے۔ حدیث صحابہ فرماتے ہیں کہ ہمارا حال ایسا تھا جیسا کوئی سردی کی رات میں بارش میں بھیگنے والی بکری، کشات المطیرہ فی لیلۃ شاتیہ۔ سردی کی رات میں بارش میں بھیگنے والی بکری جو حال اس کا ہونا چاہیے، وہ حال صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس ہمارا یہ حال تھا۔ لیکن ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر امت کو سنبھالا
اور یہ کہہ کر سنبھالا کام تو اللہ کے لیے کرنا ہے، لوگ تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے، کام تو اللہ کے لیے کرنا ہے نا، لوگ تو آتے رہیں گے جاتے رہیں گے۔ اگر کسی امام کو دوران نماز کوئی عذر پیش آ جائے تو اس کے پیچھے خلیفہ نماز کو جتنا جلدی سنبھال لیتا ہے اتنا جلدی اللہ رب العزت خیر کے کاموں کو جاری رکھنے کے لیے اس کے حاملین بھی اللہ تعالیٰ مہیا کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے۔ پچھلوں کی قربانیوں سے اگلا عملہ تیار ہوتا ہے، پچھلوں کی قربانیوں سے اگلا عملہ تیار ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کام ختم ہو گیا، وہ تو میں کیا بتاؤں آپ کو، جو آدمی کہتا ہے نا کام ختم ہو گیا، اس کا اپنا کام ختم ہو گیا، یہ ہماری بات یاد رکھیں۔ جو کہتا ہے کہ کام ختم ہو گیا، اس کا اپنا کام ختم ہو گیا۔ یہ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے، بھائی لوگ برباد ہو گئے، لوگ ہلاک ہو گئے، حدیث میں آتا ہے کہ ایسی بات کہنے والا خود سب سے بڑی ہلاکت میں ہے۔ صحیح حدیث ہے، من قال اہلک الناس فہو اہلکہم، کہ جو کہتا ہے کہ لوگ ہلاک ہو گئے وہ خود سب سے زیادہ ہلاکت میں ہے۔ اس لیے کہ شیطان اللہ کی رحمت سے مایوس کرنے کے لیے ایسے وساوس پیدا کرتا ہے دلوں میں کہ آدمی خیر کے کام سے بیٹھ جاتا ہے یا خیر کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ چنانچہ صحابہ کی کیا کیفیت ہوئی آپ کی وفات پر، حضرت انس فرماتے ہیں کہ جب آپ کی وفات ہو گئی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ لوگ آپس میں چپ کے باتیں کر رہے ہیں۔ دیکھا لوگوں کو، دو آدمی الگ الگ باتیں کر رہے ہیں۔ اپنے غلام سے کہا کہ جاؤ سن کر آؤ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، پھر مجھے آ کر بتاؤ۔ تو گئے ان کے غلام اور جا کے سنا، لوگ کہہ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور یہ کہتے ہوئے آ رہے تھے، ہائے میری کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری تو کمر ٹوٹ گئی، ہائے میری تو کمر ٹوٹ گئی۔ اس طرح مسجد تک پہنچے کہ لوگوں کو اس بات کا یقین تھا کہ وہ مسجد تک پہنچ نہیں سکیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکلے، جب آپ کی وفات ہوئی مسیح کی طرف نکلے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں میں بات کر رہے تھے اور بات یہ کر رہے تھے کہ کوئی یہ نہ کہے کہ آپ کی وفات ہوئی ہے، کیونکہ جب تک نفاق ختم نہیں ہو جائے گا دنیا سے آپ کی وفات نہیں ہوگی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ عمر بیٹھ جاؤ، حضرت عمر فوراً بیٹھ گئے۔ حضرت ابوبکر نے حکم دیا عمر بیٹھ جاؤ۔ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی حمد و ثنا کی اور فرمایا کہ تم میں سے جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رب سمجھتا ہو اور ان کی عبادت کرتا ہو تو وہ تو جان لے کہ اس کا رب دنیا سے چلا گیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اور تم میں سے جو شخص اللہ کی عبادت کرتا ہو وہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہیں، ہمیشہ رہیں گے، اللہ پر موت طاری نہیں ہوگی۔ اور یہ سمجھانے کے لیے کہ ہاں آپ کی وفات ہو گئی ہے، یہ سمجھانے کے لیے کہ آپ کی وفات ہو گئی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت پڑھ کر یقین دلایا، کوئی آیت پڑھ کر لوگوں کو سنائی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہی تو ہیں، ان سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں، اگر وہ مر گئے یا مار دیے گئے تو کیا تم کام چھوڑ کر پیچھے ہٹ جاؤ گے؟ بات یہ ہے کہ دین اور دین کی محنت کا چھوڑنا برابر ہے، دین چھوڑنا برابر ہے، دین اور دین کی محنت کو چھوڑ دینا، دین اور دین کی محنت کا چھوڑنا دونوں برابر ہیں۔ آپ یہ ذہن سے نکال دیجئے کہ دین چھوڑنا بڑی بات ہے، دین کی محنت چھوڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ حالانکہ آپ پڑھیں حدیثیں
تو آپ کو معلوم ہوگا کہ دین اور دین کی محنت کے چھوڑنا دونوں برابر. بات حدیث آپ روزانہ سنتے ہیں، منتخب حدیث میں روزانہ کی تعلیم میں روایت پڑھی جاتی ہے، اذا تبایعتم بعینہ واخذتم اذناب البقر ورضیتم بالزرع وترکتم الجہاد سلط اللہ علیکم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دینکم. ترکتم الجہاد وترجعوا الى دینکم. پہلے روایت کے شروع میں جہاد ہے، آخر میں دین ہے. ما حتى ترجعوا الى جہادکم. اور یہ بھی یاد رکھو، یہ بھی یاد رکھو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے یہ نہیں کہا تھا، اللہ نے یہ نہیں فرمایا قرآن میں کہ اگر تم نماز نہیں پڑھو گے تو ہم لوگ لائیں گے، اور لوگ لائیں گے جو نماز پڑھیں گے. تم زکوٰۃ نہیں دو گے تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے جو زکوٰۃ دیں گے. اگر تم حج نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے جو حج کریں گے. اگر تم ذکر تلاوت نہیں کرو گے تو ہم دوسروں کو لائیں گے جو ذکر تلاوت کریں گے. یہ نہیں، بلکہ فرمایا اگر تم نبی کے دعوت کے کام میں نبی کی مدد نہیں کرو گے تو ہم تمہیں ہٹا کر دوسروں کو لائیں گے. ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم. جہاں بھی قرآن میں اس کا ذکر ہے وہاں دین سے ارتداد مراد نہیں بلکہ دین کی محنت کا چھوڑ دینا مراد ہے. یا ایھا الذین آمنوا ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل اللہ اثاقلتم من الارض ارضیتم من الآخرة فما متعلق الآخرة إلا قلیل الا تنفروا. اور آگے ہے الا تنصروا، الا تنفروا، اگر نہیں نکلو گے يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم. الا تنفروا کے ساتھ ہی ہے، یہ نہیں کہا کہ تم نماز نہیں پڑھو گے تو ہم دوسروں کو لائیں گے، تم روزہ نہیں رکھو ہم دوسروں کو لائیں گے، تم زکوٰۃ نہیں دو گے ہم دوسروں کو لائیں گے، تم ذکر تلاوت نہیں کرو گے ہم دوسروں کو لائیں گے تمہیں ہٹائیں گے. یہ نہیں. الا تنفروا، اگر تم دعوت اللہ کے لیے نہیں نکلو گے يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم، اور تمہیں ہٹا کر اللہ تعالیٰ دوسروں کو لائیں گے، ان سے کام لیں گے. آگے ہے الا تنصروا، الا تنصروه فقد نصره اللہ. تو یہ میں عرض کرنا چاہتا تھا کہ انقلاب جو ہے یہ آپ پر سن رہے، انقلبتم علی اعقابکم، یہ انقلاب صرف دین کا چھوڑ دینا نہیں ہے بلکہ انقلاب دین کی محنت کا چھوڑ دینا ہے. خدا فرماتے ہیں خدا کی قسم ایسا ہو گیا کہ شاید لوگ اس آیت سے پہلے جانتے ہی نہیں تھے. جب تک یہاں تک ابوبکر رضی اللہ عنہ اس آیت کو پڑھا، اس آیت کو سن کر لوگوں کو یقین ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی ہے. چنانچہ اس آیت کے پڑھنے کے بعد تو ہر آدمی کی زبان پر یہ آیت تھی، جس کو بھی سنتے تھے وہی آیت پڑھ رہا ہو، یہی آیت پڑھ رہا تھا کہ محمد اللہ رسول. حضرت فرماتے ہیں خدا کی قسم جیسے ہی میں نے آیت سنی ابوبکر کی زبان سے، میں اس سے پہلے آیت میرے ذہن میں آئی نہیں اور میں سمجھتا رہا کہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں کہ آپ کی وفات ہو گئی، لیکن ابوبکر نے بھی آیت پڑھی تو مجھے یقین ہو گیا کہ آپ کی وفات ہو گئی. اس کے بعد تو میرا یہ حال ہو گیا کہ میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی، میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی، میری ٹانگوں میں جان نہیں رہی اور میں گر گیا زمین پر. حضرت فرماتے ہیں کہ اس آیت سے مجھے آپ کی وفات کا یقین ہو گیا اور میں سمجھ گیا اس آیت کو سن کر
کہ حضور اکرم علیہ وسلم کی واقعی وفات ہو گئی. عثمان بن عفان فرماتے ہیں کہ آپ کی وفات ہوئی. صحابہ آپ کی وفات سے اتنے غمگین تھے کہ بعض صحابہ کے دلوں میں یہ وسوسہ آنے لگا کہ اب اسلام مٹ جائے گا اور اسلام ختم ہو جائے گا، کیونکہ آپ تھے تو اسلام تھا، آپ نہیں ہوں گے تو اسلام باقی نہیں رہے گا. فرماتے کہ میں ایک مدینہ کے گھر میں بیٹھا ہوا یہ بات سوچ ہی رہا تھا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہو چکی تھی. میرے پاس سے عمر گزرے، میں اتنا غمگین تھا اور پریشان تھا کہ مجھے پتہ نہیں چلا کہ عمر کب گزرے میرے پاس سے. چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سلام کیا، میں نے وہ خیال نہیں کیا. عمر رضی اللہ عنہ گئے تو ابو بکر صدیق کے پاس، وہ کہا اے خلیفہ رسول اللہ، کیا میں آپ کو ایک عجیب بات نہ بتاؤں؟ میں عثمان کے پاس سے گزرا، میں نے ان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا. مقصد یہ تھا کہ کیا آپ کی وفات کے بعد ہم میں آپس میں ایسا افتراق پیدا ہو گیا کہ مسلمان کے سلام کا جواب نہ دے؟ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ چلا کہ آپ نے کب مجھے سلام کیا، میں تو بہت گہری سوچ میں تھا. آپ میرے پاس سے گزرے، آپ نے سلام کیا، میں نے آپ کا سلام سنا نہیں اور مجھے پتہ نہیں چلا آپ نے مجھے کب سلام کیا ہے. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر معذرت کرنے لگے کہ نہیں، مجھے نہیں پتہ چلا کہ آپ نے مجھے کب سلام کیا. اتنا صحابہ کرام آپ کی وفات سے اتنے غمگین اور متاثر تھے. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك، اللهم إنا نستغفرك ونتوب إليك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. بھائی تشریف رکھو، بیٹھ جاؤ، بیٹھ. وہ ضروری بات یہ ہے کہ اپنے ایمان کی اور اپنے سامان کی حفاظت فرمائیں. ایمان بنے گا دعوت سے، جتنا ایمان کی دعوت دیں گے اتنا ایمان بنے گا. حسن خاتمہ کے لیے سنتوں کی پابندی کے ساتھ یہ دعائیں مانگی جائیں. اللہ پاک ہمارا خاتمہ بالخیر فرمائے. سامان کی حفاظت میں جو بھی آپ کا سامان ہو خود ہی اس کی نگرانی فرمائیں. موٹا کپڑا بچھائے بغیر نہ سوئیں. فجر کی نماز سے پہلے اپنے معمولات سے، اپنے ضروریات سے بھی فارغ ہو لیں. اب باتیں نہ کریں، سنت کے مطابق آرام فرمائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو تہجد کی توفیق عطا فرمائے. صبح صادق انشاءاللہ 4:31 پر ہوگی.